بسم الله الرحمن الرحيم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم يبارك للعبد في ماله جعله الله في الماء والطين. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: اذا لم یبارک للعبد فی مالہ، جب اللہ جل شانہ بندے کے مال میں سے برکت کو اٹھا دیتے ہیں اور اس کے مال میں برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے، جعلہ فی الماء والطین، تو اللہ اس کے مال کو پانی اور مٹی میں ملا دیتا ہے، شامل کر دیتا ہے۔ برکت کے ختم ہونے کی ایک علامت اس حدیث مبارک کے اندر یہ بیان کی گئی کہ انسان اپنا سرمایہ، اپنا مال تعمیرات میں لگا دے۔ فی الماء والطین، پانی اور مٹی سے مراد گارا ہے، مال ہے جو تعمیرات میں انسان لگاتا ہے، چونکہ عام طور پر سیمنٹ، مسالہ وغیرہ بنانے کے لیے پانی، بجری اور ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو فی الماء والطین فرمایا کہ پانی اور مٹی میں آدمی کا مال لگا دیا جاتا۔ گویا کہ تعمیرات میں مال بیجا صرف کرنا اور بیجا تعمیرات کرتے رہنا، یہ وہ طرز عمل ہے جو مال کے اندر بے برکتی کا پتہ دیتا ہے، بے برکتی کی علامت۔ یہاں تعمیرات سے مراد اس قسم کی تعمیرات ہیں جو ریا، نمود اور دکھلاوے کے زمرے میں آتی ہوں۔ انسان اگر اپنی ضرورت کے بقدر کوئی رہائش یا سکونت والی جگہ کو بناتا ہے تو یہ کوئی اسراف نہیں ہے، لیکن اپنی ضرورت سے زیادہ، اپنی ضرورت سے کئی گنا زیادہ بڑی جگہ اور اس میں پھر طرح طرح کی تعمیرات، نقش و آرائش والی ایسی تعمیرات جو ریا، نمود کی اور دکھلاوے کی غرض سے کی گئی ہوں، حدیث مبارک کے اندر فرمایا یہ بے برکتی کی علامت، بے برکتی کی علامت۔ اور ایک اور حدیث مبارک کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تعمیرات کے اندر مال کو لگانے سے گریز کرو۔ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ لوگ تعمیرات کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اور بلند و بالا عمارات بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جستجو کریں، جس کا آج ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک اونچی اونچی تعمیرات بنانے کی ایک طرح سے ریس لگی ہوئی، کہیں 100 منزلہ، کہیں 110 منزلہ، کہیں اس سے بھی کہیں زیادہ اب بنانے کا ایک رواج ملکوں کے اندر چل پڑا۔ پھر لوگوں میں بھی تعمیرات کے اندر کہ کس کا اچھا بنا ہے، کس کا برا بنا ہے، یہ ریا، نمود کا سلسلہ لوگوں کے درمیان بھی رائج ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بے برکتی کی علامت فراہم فرمائی۔ دیکھیں، مال تو وہ ہے جو انسان کے اپنے جسم پر، اپنے وجود پر، اپنی اہل و عیال کی نشو و نما پر صرف ہو، اور جو تعمیرات میں صرف ہوتا ہے جس نے بالآخر ٹوٹ جانا ہے، گر جانا ہے، اس کو منہدم ہو جانا ہے، اس میں صرف کرنا ایک طرح سے اس مال کا ضیاع بھی ہے اور مال کی بے برکتی کی علامت بھی۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اگر رہائش اور تعمیر کا مقصد صرف رہائش ہے تو تب تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کی تعمیرات جیسا کہ آج کل چل رہی ہیں، لوگ نیا ڈیزائن آتا ہے پرانا توڑ کر اس کو نئے سرے سے بناتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا سرمایہ اس میں لگا دیا جاتا ہے کہ ایک نیا ڈیزائن آیا ہے، نئی طرز تعمیر آئی ہے، اور نئی طرز تعمیر میں پھر وہ بے تحاشا
جو ہے اندھادھند سرمایہ صرف کرتے ہیں، تو یہ مال کی بے برکت ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ نے اس مال سے برکت کو اٹھا دی۔ دیکھیے برکت یہ مال کی کثرت، یہ فراوانی کا نام نہیں ہوتا۔ برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی جو ضروری اور بنیادی حاجات ہیں اس مال سے اس کی پوری ہو جاتی ہو، انسان کی بنیادی اور ضروری حاجات میں وہ مال صرف ہو۔ انسان کی سب سے بڑی حاجت اس کی اپنی جسم اور اپنی جو ہے نا اہل و عیال کی ضروریات ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑی حاجت اس کی آخرت ہے۔ لہذا اول مرحلے میں تو اپنا مال آخرت کے لیے آدمی کو ذخیرہ کرنا چاہیے، صدقات جاریہ کے اندر لگائیں اور جو ہے رفاہی کاموں کے اندر مال کو صرف کریں۔ دوسرے نمبر پر اپنے اور اہل و عیال کی بنیادی ضروریات، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ ضرورت سے زائد ہیں، ضرورت سے زائد ہیں، اس لیے ضرورت سے زائد تعمیرات کو بے برکتی کی علامت اس حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا کہ اس سے بنیادی ضروریات اور حاجات کے علاوہ جو غیر ضروری ضروریات ہیں جس کو ہم نے ضرورت بنا دیا ہے اس میں انسان کا مال صرف ہو رہا ہے، انسان کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں، مال استعمال ہو رہا ہے۔ یہ مال آخرت کے لیے ذخیرہ ہونا چاہیے تھا، ہم دنیا کی ان تعمیرات میں اس مال کو صرف کر رہے ہوتے ہیں جسے ہم نے چھوڑ کر جانا ہے، جو دوسروں اور پرایوں کے کام آ جانا ہے۔ انسان کا مال تو بس وہی ہوتا ہے جو کھا لیا، پہن لیا، آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، جو چھوڑ گیا وہ اس کا نہیں ہے، وہ دوسروں کا ہے، وہ اجنبیوں اور پراؤں کا ہے۔ اس لیے اپنی سب سے پہلی ضرورت آخرت کو ترجیح دیں، اس کے بعد اپنی ذاتی حاجات کو، تیسرے نمبر پر انسان دیگر چیزوں پر مال کو بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت صرف کر لیا کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حضور علیہ السلام کا ارشاد نقل فرمانا کہ اذا لم یبارک للعبد فی مالی، جب اللہ بندے کے مال میں سے برکت کو ختم کرنا چاہتا ہے تو جعلہ فی الماء والطین، اس کے مال کو پانی اور مٹی میں ملا دیتا ہے۔ گویا کہ یہ مال جو تعمیرات میں لگ رہا ہے پانی کی نظر ہو رہا ہے، مٹی کی نظر ہو رہا ہے، زمین بوس ہو رہا ہے، زمین کی نظر ہو رہا ہے، تو جو انسان کے اپنے کام نہ آئے، اپنی ضرورت اور بنیادی حاجت کے کام نہ آئے، گویا کہ وہ بے برکت مال ہے، نحوست والا مال ہے جس سے اللہ نے برکت کو اور اپنی رحمت کو اٹھا دیے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك.